عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے اصحاب میں سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحبہ، منع فرمایا کہ کوئی پیشاب خانے میں نہا لے یا نہان خانے میں پیشاب کرے۔ مستحب حمام کو کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر نہانے کے لیے گرم پانی چاہیے۔ حمام خانے اس لیے بنتے تھے کہ وہاں گرم پانی، صابون، صاف تولیہ تیار ہوتا، اس کو حمام کہتے تھے۔ حمیم معنی گرم پانی۔ وہاں صفائی ستھرائی مطلوب ہے، اور جب پیشاب کرے گا تو پاخانہ بھی کرے گا، اور اس سے مقام اور جگہ کے نجس ہونے کا اندیشہ ہے۔ وَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، اور اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہوگی۔ جتنے موسوس ہیں ان میں پاک پلیتی کا فرق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غم اور فکروں سے آدمی کا دماغی وجادہ بیٹھ جاتا ہے، او غم دے صادر نہ دے چزوڑ شی، او مدام دے نوے غم راضی زیتے رہو۔ دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔ توبہ توبہ۔ کبھی ناقص غذاؤں سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، کبھی غلط اٹھک بیٹھک سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بڑے عالموں سے، اونچے درجے کے فقہاء سے تعلق رکھنے سے حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے جن سے صحبت کرو گے، محبت کرو گے، آپ میں ان کے شعور اور یادیں آئے گی۔ علماء نے اس جگہ وہ اعمال لکھے ہیں جو حافظے کو خراب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں گرم گرم روٹی کھانے سے بھی حافظہ خراب ہوتا ہے۔ بعض علماء نے چائے پر اعتراض کیا ہے کہ یہ گرم پیا جاتا ہے۔ چائے تو گرم ہو، بیوی حسین ہو اور دولت پیسیار، چائے ٹھنڈی جیسے بدشکل بنگڑیواری سروادو کو بلا گئی سا، اور دولت کم ہو تو زندگی آرمان کی گزرے گی۔ آرمان کی نہیں گزرنا چاہیے بلکہ مرادوں کی ہونا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو حفظ کو نقصان دیتی ہے، اور کچھ عجائب و غرائب بھی ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ شاگردوں کو کہتے تھے کہ سیب نہ کھایا، سیب نہ کھاؤ، پٹوال ادری گی التبھی افغانے ادری گی بولی جی، اس لیے کہ دماغ خراب ہوتا ہے، دوڑ لی ہونی بنا۔ تو علماء غریب پر بچتے ہیں لڑائیوں سے، کہتے ہیں کٹھا نہ کھائے، کچا نہ کھائے۔ یہ سر نہیں کہا، امام صاحب نے کہا لا تاکل القمصرہ، ناشپاتی اور سیب نہ کھائے، صاف زرنوجی نے لکھا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اچھی تو لگتی ہے لیکن حفظ کو نقصان دیتی ہے۔ جس سرزمین پر سیب اور ناشپاتی کی فصل ہے آخلا ٹول لی ہوئی نہیں، پاگلان پھر کو دماغ ختم شد۔ اچھا سپاتی اور کشنو چاہے ختم آگے ہوتا دماغ اچھا، آپ اسے چھوڑے بالکل، اس کی جگہ دودھ استعمال کریں، آپ دیکھیں گے فرق آ جائے گا انشاءاللہ۔ طبیعت میں ہم وقت اطمینان اور سکون رہے گا۔ حضرت الاستاذ مولانا یوسف صاحب بنوری نے لکھا ہے کہ کچھ چیزیں عجائب بھی ہیں، جیسے شلوار کندھے پہ ڈالنا حافظہ خراب ہوتا ہے۔ شلوار لپیٹ لو ایسا ہاتھ میں لے لو، کندھے پہ کیوں ڈالنا ہے؟ جیسے چونٹیوں کا قطار توڑنا، قطار نہ توڑے، ہمارا بیت عید رمیت خاص طریقے سے پڑھ لے اور ریت پر دم کر لے، اور وہ اس کو راستہ دے دے کہ بھئی یہاں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، مہربانی کریں یہاں سے چلے جائے۔ سلیمان کے تاج جو تخت کی قسم دیتا ہوں، حضرت اب بھی بادشاہ ہے، بقدرت الہی وہ راستہ بدل دے، آپ نہ توڑیں اسے۔ جو چونٹیوں کے قطار توڑتے ہیں کہتے ہیں اس کا بھی حافظہ کمزور ہو جائے۔ معارف السنن میں سب اس جگہ مولانا نے لکھا ہے ستن تورث النسیان والوسوسہ، 6 چیزیں ہیں جو بھول اور وساوس بڑھا دیتی ہیں۔ ستن تورث النسیان والوسوسہ، ان میں یہ بھی ہے پاک جگہ میں پیشاب کرنا اور پلیت جگہوں میں بیٹھ کر وضو کرنا یا وہاں غسل کرنا۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اٹیچ باتھ روم منع ہے، بلکہ بیت الخلاء کی جگہ اور نہانے کی جگہ علیحدہ علیحدہ ہو، یا کم از کم درمیان میں ایک چھوٹی دیوار ہو
یا کوئی پردہ حائل کر لو کہ یہ جگہ اس سے علیحدہ نظر آئے. حفظ و اتقان اچھا ہونا.